جب ذکر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی اولاد کا ہوتا ہے تو دو نام بے ساختہ زبان پہ آتے ہیں، اون اور محمد، جو کربلا میں شہید ہو گئے۔ اکثریت کا یہی ماننا ہے کہ صرف اون و محمد ہی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بیٹے تھے، لہٰذا آج میں آپ کو ان کے بڑے بھائی کے روضے کی زیارت کرواؤں گا۔ سر راہ برزوک ہائی وے پہ آتے ہی آپ کو امام زادہ یونس کا روضہ دکھے گا، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ اسے نشانی سمجھیں کہ آپ صحیح راہ پہ ہیں۔ امام زادہ یونس کے بارے میں پھر کبھی، یہ ایک بہانہ ہے ان مقدس مقامات پہ لوٹنے کا۔ جہاں تک سفر ایران کا سوال ہے، الحمدللہ مجھے اس کی عادت سی ہو چکی ہے۔ لا کلام یہ ملک جنت کا نظارہ ہے، اور جب گرمی میں یہ عالم ہے تو فصل بہار اور موسم سرد کے کیا کہنے۔ برزوک سے 5 کلومیٹر دور ازوار نام کا ایک گاؤں ہے۔ طویل فاصلے سے ہی آپ کو نیلے گنبد کا دیدار ہوگا۔ سامعین کرام، میں فخر سے تعارف کراتا ہوں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے فرزند اول کا، امام زادہ علی زینبی۔ آپ امام زادہ علی بن عبداللہ کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ گوگل میپس پہ اسی نام سے روضہ ملے گا۔ ٹیکنالوجی نے ڈھونڈنے کا کام بڑا آسان کر دیا۔ جب بنی امیہ کے فاسد گورنر حجاج بن یوسف نے اہل بیت کے خلاف ظلم کے پرچم بلند کیے تو جناب علی زینبی نے ایران اور ان کے چھوٹے بھائی جناب جعفر نے مصر کی جانب ہجرت کی۔ امام زادہ علی زینبی ابن الجنود العرب کے نام سے مشہور تھے، جس کا مطلب ہے عرب کے سب سے سخی انسان کا بیٹا۔ ان کے والد جناب عبداللہ بن جعفر دوسروں کے قرض اپنے مال سے چکانے کے لیے جانے جاتے تھے۔ جناب علی زینبی کا نام ان کے نانا امام علی علیہ السلام کے نام پہ رکھا گیا، جبکہ ان کے چھوٹے بھائی جناب جعفر کا نام ان کے دادا جناب جعفر طیار کے نام سے ہے، جو امام علی علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے سفیر بھی۔ آپ کے علم کے لیے بتاتا چلوں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو خدا نے ایک بیٹی بھی عطا کی، بی بی ام کلثوم، جو امام حسن علیہ السلام کے جلوں میں جنت البقیع میں دفن ہے۔ جناب علی زینبی کا عقد بی بی لبابہ نام کی ایک نیک خاتون سے ہوا۔ ان کی نسل ایران، عراق، آذربائیجان اور ہندوستان میں آج بھی موجود ہے۔ حرم کی آرائش ابھی جاری ہے۔ مجھے 3 دن زیارت کا شرف حاصل ہوا اور تینوں دن ہر سمت سناٹا تھا۔ سب سے قریبی ریسٹورانٹ 10 کلومیٹر دور ہے، لہذا کھانے کا سامان ساتھ لے جائیں۔ دور دراز کی زیارتوں کا احساس بھی کتنا جدا ہے۔ قبر مبارک کے اوپر وہ لکڑی کی زری، اینٹوں سے بنی وہ پرانی دیواریں، وہ گھر جیسی بیٹھک، وہ تنہائی، وہ کشش روحانیت اور وہ سادگی کا دلسوز ماحول، گویا گزشتہ زمانے میں زیارت ہوئی ہو۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے لیے آمادہ بسفر ہوئے تو جناب علی زینبی اور ان کے والد نے ہمراہ چلنا چاہا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اصرار کرنے پر امام حسین علیہ السلام نے اون محمد کو تو ساتھ لے لیا، لیکن علی زینبی کو اجازت نہیں ملی۔ انہیں ذمہ داری دی کہ جدھر سفر کریں پیغام امام کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ ایک دفعہ جب حجاج ملعون نے امام علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تو جواب میں علی زینبی نے اس کا منہ جوتے سے تھپڑا دیا۔ بعد اس کے کئی مہینے قید میں رہے۔ رہائی پا کر ایران چلے آئے، لیکن یہاں بھی بنی امیہ نے انہیں 40 رفقا سمیت شہید کر دیا۔ 1400 سال گزر چکے اور ایک یا دو نہیں بلکہ پیڑیاں پیدا ہو کے دنیا سے گزر گئیں جناب علی زینبی کا نام تک سنے بغیر۔ سوال یہ ہے کہ کب تک عاشقان اہل بیت ان ہستیوں سے غافل رہیں گے؟ عزاداری ہماری پہچان ہے اور امام زادہ علی زینبی بڑے بیٹے ہیں اس بی بی کے جس نے ہمیں یہ پہچان عطا کی۔ ازوار قم سے صرف 2 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، لہٰذا اس داستان کو اپنے اقربا سے بیان کریں اور کوشش کریں کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ امام زادہ علی زینبی کی زیارت کو آئیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تھوڑی زحمت اٹھانی ہوگی۔